حق مہر عورت کو ادا کرنا یہ فرض ہے، ضروری ہے اور نکاح کی شرائط میں سے ایک شرط ہے۔ تو قرآن کریم کے اندر بھی اس کو فریضہ کہا گیا ہے، فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فریضہ۔ تو اسے فریضہ کہا گیا ہے کہ یہ ضروری ہے ادا کرنا، یہ عورت کا حق ہے۔ اب یہ ہے کہ یہ حق ادا کرنا ہے تو اس کی مقدار کتنی ہوگی؟ تو حدیث شریف کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کی وضاحت کی ہے کہ اس کی کم سے کم مقدار جو ہے وہ 10 درہم کے برابر ہوگی۔ 10 درہم سے کم جو ہے وہ کوئی مہر نہیں ہے، کم سے کم 10 درہم۔ ایک تو امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن کے اندر کتاب النکاح کے میں ایک روایت حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کی ہے، جس میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ قول نقل کیا گیا ہے کہ کم سے کم 10 درہم جو ہے وہ مہر ہے، اس سے کم کوئی مہر نہیں ہے۔ اور ایک روایت جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ ہے، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ تھے، کوفہ کے اندر موجود تھے، تو وہاں آپ نے ارشاد فرمایا، ایک فیصلہ جاری کیا تھا کہ 10 درہم سے کم کوئی مہر نہیں ہے۔ لہٰذا حناف کے ہاں ان دلائل کی بنیاد پر کم سے کم مقدار جو ہے وہ 10 درہم ہے، اس سے کم مقدار مہر کی نہیں ہو سکتی۔ اب جب مہر دینا ضروری ہے اور اس کی کم سے کم مقدار 10 درہم ہے، تو 10 درہم کتنا ہوتا ہے؟ یہ 2 تولے اور 7.5 ماشا چاندی کا وزن ہے۔ کل وزن جو ہے وہ اتنا بنتا ہے، 2 تولے اور 7.5 ماشا چاندی۔ اب ہر دور کے اندر ہر وقت میں اس قیمت کو دیکھا جائے گا کہ 2 تولہ 7.5 ماشا چاندی جو ہے اس کی موجودہ قیمت کتنی ہے، اور اس قیمت کے حساب سے مہر ادا کیا جائے گا۔ ہمارے ہاں بہت زیادہ کوتاہی یہ پائی جاتی ہے، عموماً یہ مہر ادا کرنے کے اندر لوگ نکاح کے اندر کہہ دیتے ہیں جی شرعی مہر ادا کر دیں، جی شرعی مہر ادا کر دیں، تو شرعی لکھ دیں، جی بس شرعی لکھ دیں، اور عموماً 5,000 روپیہ شرعی مہر لکھا جاتا ہے، اس سے زیادہ نہیں لکھا جاتا۔ کہیں بہت زیادہ آج کل ہو جائے تو 10,000 شرعی لکھ دیں گے، لیکن اس سے زیادہ نہیں لکھتے۔ تو جو علماء نکاح پڑھانے پر مامور ہوتے ہیں، جو یہ فریضہ انجام دے رہے ہیں، خدمت انجام دے رہے ہیں نکاح پڑھانے کی، سب سے پہلے تو یہ ان علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ جب نکاح پڑھانے جائیں، مثلا آج جس عالم دین نے نکاح پڑھانا ہے تو وہ آج کی چاندی کی قیمت معلوم کر کے جائے کہ چاندی کی قیمت کیا، اور یہ معلوم کرنا مشکل بھی نہیں ہے۔ آج کل ہر کسی کے پاس موبائل ہے، انٹرنیٹ موجود ہے، تو ہر سہولت 1 کلک پر موجود ہے۔ تو یہ معلوم کرنا تو انتہائی آسان ہے کہ آج کی موجودہ قیمت کیا ہے چاندی کی۔ تو قیمت معلوم کر کے جب نکاح پڑھانے جائیں تو کم سے کم جو ہے 2 تولہ چاندی، 2 تولہ 7.5 ماشا وزن جو چاندی کا ہے، اس میں جو قیمت بنے گی وہ حق مہر ہوگا، جو کم سے کم شرعی حق مہر ہوگا۔ اس سے کم حق مہر جو ہے وہ جائز ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ قیمت سب سے پہلے تو علماء کی ذمہ داری ہے، نکاح خواہ کی، نکاح پڑھانے والوں کی ذمہ داری ہے کہ کم سے کم جو ہے حق مہر وہ پورا ادا کیا جائے۔ جو شرعی حق مہر ہے 2 تولہ چاندی اور 7.5 ماشا یہ اس کا وزن ہے، تو اس کی قیمت معلوم کر کے اس کو ادا کیا جائے۔ اس کے بعد یہ عورتوں کی بھی ذمہ داری ہے، لڑکوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ حق مہر ایمانداری سے پورا ادا کریں، اور جو لڑکیاں ہیں جب شادی ہوتی ہے تو ان کا یہ حق ہے وہ پورا حق مہر لیں ان سے، یہ شرعی حق ہے ان کا۔ اس کے اندر نہ تو یہ کوئی مولوی کم کر سکتا ہے، نہ کوئی سربراہ کم کر سکتا ہے، نہ کوئی والی کم کر سکتا ہے، جی نہیں جی بس اتنا ہی کافی ہے۔ یہ شرعی حق مہر دینا ضروری ہے، یہ عورت کا حق ہے، وہ پورا حق مہر لے سکتی ہے۔ تو آج کے حساب سے مثال کے طور پر آج اگر قیمت دیکھی جائے، اس وقت جو یہ بات ہو رہی ہے، تو اس وقت جو قیمت ہے چاندی کی کم سے کم 9 سے 10,000 روپیہ فی تولہ چاندی کی قیمت ہے۔ تو آج جو حق مہر بن رہا ہے آج کل ان دنوں کے اندر جو حق مہر ادا کیا جائے گا، کم سے کم وہ 25,000 روپے حق مہر ہے۔ 25,000 سے کم حق مہر ادا کرنا یہ غیر شرعی حق مہر ہے، اس سے وہ جو شرعی حق مہر ہے وہ ادا نہیں ہوگا، کیونکہ یہ چاندی کی موجودہ قیمت کے حساب سے اتنا
حق مہر بنتا ہے۔ تو کم سے کم آج کل 25,000 روپے حق مہر ہے، اور اگر چاندی کی قیمت آنے والے دنوں میں بڑھ جاتی ہے اور زیادہ چاندی جو ہے وہ اس کی قیمت اوپر جاتی ہے، تو اس حساب سے قیمت دیکھی جائے گی۔ جو موجودہ قیمت ہوگی وہ 30,000 تک بھی حق مہر جا سکتا ہے، 40,000 تک بھی جا سکتا ہے، 50,000 تک بھی جا سکتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اب اس میں ڈرنے کی کوئی بات نہیں جی 25,000 روپے حق مہر، ہمارے ہاں آج بھی جب کہ شرعی حق مہر 25,000 ہے تو 5,000 ہی دے کے گزارا کر لیتے ہیں۔ تو اس میں نکاح پڑھانے والوں کا بھی قصور ہے، اور نکاح کے اندر حق مہر طے کرنے والوں کا بھی یہ قصور ہے کہ وہ عورت کے اس حق کو مارتے ہیں اور اس کو ضائع کرتے ہیں، اور یہ کسی کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اس حق کو مارے یا اس کو ضائع کرے یا اس کو کم کرے۔ یہ شریعت نے طے کر دیا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے یہ طے شدہ معاملہ ہے، تو اس کو کم کرنے کا اختیار کسی کے پاس نہیں ہے۔ تو کم سے کم آج کا جو حق مہر ہے ان دنوں کا، آج کل کا، اگر کوئی نکاح خواہ حضرات علماء نکاح پڑھانے جا رہے ہیں یا نکاح پڑھانا چاہتے ہیں، یا جن لڑکوں لڑکیوں کی شادیاں ہو رہی ہیں، تو وہ اپنا حق مہر پورا ادا کریں، پورا وصول کریں۔ تو 25,000 تو آج کے حساب سے ہے، تو یہ بڑھ بھی سکتے ہیں، تو اس میں گھبرانے کی بھی کوئی بات نہیں ہے۔ شادیوں پہ لاکھوں روپیہ خرچہ کر دیتے ہیں، کروڑوں روپیہ خرچہ کر دیتے ہیں، اتنی فضول خرچیاں کر دیتے ہیں، ہزاروں روپیہ تو ہوا میں اڑا دیتے ہیں، بچوں پہ پھینک دیتے ہیں، اور پھر شادی حالوں میں ملبوسات پہ، کپڑوں پہ، اور بہت ساری جگہوں پر جو ہے فضول خرچی کے اندر ہی لاکھوں روپیہ اڑا دیا جاتا ہے، جب کہ شریعت کا جو صحیح حکم ہے اس کو پورا کرنے کے اندر تردد کیا جاتا ہے۔ اس میں اس کے اندر جو ہے سارے پریشان ہو جاتے ہیں، جی اتنا جب حق مہر دینے کا وقت آتا ہے تو اس میں پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار 25,000 روپیہ حق مہر دینا پڑے گا، اور فضول خرچی کرنے میں 25 لاکھ روپیہ ضائع کیا ہوتا ہے، اس میں کوئی نہیں گھبراتا ہے۔ ہاں جی، اس میں طرح طرح کے ہر علاقے کے حساب سے بے شمار فضول خرچیوں کے طریقے ہیں، رسومات ہیں جن میں پیسے بے بہا ضائع کر دیے جاتے ہیں۔ تو جہاں اتنا خرچہ کیا جاتا ہے، لاکھوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں، وہاں دلہا میاں سے گزارش ہے کہ وہ اپنی جیب کے اندر کم سے کم جو حق مہر کی مقدار ہے، شرعی مقدار ہے، اس کو پورا کر کے اپنی جیب کے اندر رکھے۔ اب بات ہے کہ لوگ عموماً کیا دیتے ہیں جی مہر فاطمی، مہر فاطمی، مہر فاطمی۔ تو یہ بھی سن لیں کہ جو مہر فاطمی ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کا مہر مقرر فرمایا، اور دیگر اپنی صاحبزادیوں کا رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین، جو اپنی دیگر صاحبزادیوں کا حضور نے حق مہر مقرر کیا تھا، وہ سن لیں اس کی مقدار 131 تولہ چاندی تھی۔ تو آج مثلاً 10,000 روپیہ چاندی کا ریٹ ہے، 9 سے 10,000 روپیہ ریٹ ہے، تو 10,000 کو 131 سے ضرب دیں تو آپ خود ہی سمجھ لیں 1 کروڑ اور 3 لاکھ سے زائد یہ رقم آج کے حساب سے بنتی ہے۔ یہ حضرت فاطمہ کا مہر تھا، تو لہٰذا شرعی مہر کم سے کم جو مقدار امت کے لیے مقرر ہے وہ 10 درہم ہے، وہ تو 2 تولہ اور 7.5 ماشا چاندی ہے۔ تو اس لیے وقت پر، نکاح کے وقت، نکاح کے دن موجودہ قیمت کو موبائل پر بھی معلوم کیا جا سکتا ہے، اور اسی وقت ہر چیز سامنے آ جاتی ہے، تو حساب کر کے حق مہر کو، شرعی جو حق مہر ہے اس کو پورا پورا ادا کرنا ضروری ہے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ اگر حق مہر کم مقرر کیا، مثلا نکاح خواہ نے یا مولوی صاحب نے 5,000 ہی مقرر کر دیا، جبکہ شرعی حق مہر بن رہا ہے 25,000، تو دلہے پر یہ ضروری ہے کہ وہ حق مہر کی جو شرعی مقدار ہے اس کو پوری ادا کرے، جتنی شرط بنتی ہے۔ طے شدہ پہ نہ جائے کہ جی 5,000 ہی طے ہوگی، نہیں، بلکہ پوری جو مقدار ہے مہر کی وہ ادا کرے۔ یہ عورت کا حق ہے، اور اللہ نے اس کو فرمایا اجورہن فریضہ۔